پھر اچانک جیسے گہرے اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے اس طرح ان کے ذہن میں روشنی کا ایک نقطہ بیدار ہوا اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں خود بخود کھل گئی اور انہیں چائے پیتے ہوئے اپنی حالت یاد آ گئی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرف چون پڑے کیونکہ یہ ان کا رہائش گاہ والا کمرہ نہ تھا، یہ تو ایک خاص بڑا حال نما کمرہ تھا جس کے درمیان ایک کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا جسم کرسی کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا اور سامنے وہ غیر ملکی کھڑے تھے۔ ان غیر ملکی کے پیچھے 4 مشین گنوں سے مسلح افراد بڑے مستعد انداز میں کھڑے تھے اور ایک غیر ملکی ان کے سائیڈ میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ میں کہا کون لوگ ہو تم؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ہوش آ گیا سلطان؟ اسے ہماری مہربانی سمجھو ورنہ تمہیں اس بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے چینی کیا جا سکتا تھا۔ اور اب میری بات غور سے سن لو، اس بات کی صحیح جواب پر ہی تمہاری زندگی کا دارومدار ہے۔ سامنے کڑے ملبوترے چہرے والے غیر ملکی نے بڑے سرد لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، میں پوچھا ہوں کہ تم لوگ کون ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں اب خاصی سخت مزاجی تھی۔ تم نے عمران کا حشر دیکھ لیا؟ جب عمران جیسے آدمی کا حشر ہمارے ہاتھ ہو ایسا ہو سکتا ہے تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اسی غیر ملکی نے استہزائی لہجے میں کہا۔ تو تم نے عمران کے پلیٹ میں بم پھینکا تھا؟ سر سلطان نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور سنو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری اپنی کوٹھی سے گمشدگی کا حکومت کو پتہ چل جائے گا اور حکومتی مشینری تمہاری تلاش میں نکل پڑے گی تو اسے بھول جاؤ، تمہاری جگہ ہمارا آدمی وہاں موجود ہے، بالکل تمہاری طرح، اس لیے تمہاری تلاش کے لیے کسی کا حرکت میں آنا ناممکن ہے اور ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلوایا تاکہ ہمیں صرف پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو، صرف پتہ۔ غیر ملکی نے کہا، میرا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق؟ میں تو وزارت خارجہ سے متعلق ہوں۔ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے عمران کو راستے سے ہٹا دیا ہے تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم تمہارے متعلق بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ تم بوڑھے آدمی ہو، تمہاری ہڈیاں تشدد برداشت نہ کر سکے گی، اس لیے میں صرف باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے جواب نہ دیا تو پھر تم اس قدر ہولناک تشدد کا شکار ہو جائیں گے کہ شاید نقطہ ہولناک بھی شرمندہ ہو جائے۔ البتہ میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم صرف پتہ بتا دو اور وہ درست ثابت ہوا تو صبح تمہیں بخیریت تمہاری رہائش گاہ پر واپس پہنچا دیا جائے گا۔ غیر ملکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ اب بے حد سرد ہو گیا تھا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتا تو پھر کیا بتاؤ؟ اگر کہو تو کوئی فرضی پتہ بتا دوں۔ سر سلطان نے کہا، بس مجھے حکم کرے، یہ ابھی طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے گا۔ ساتھ کھڑے غیر ملکی نے بڑے سخت لہجے میں کہا، نہیں مار کر، میں چاہتا ہوں کہ یہ خود ہی بول پڑے، یہ انتہائی اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہے اور ایسے آدمی پر تشدد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال مجبوری کی دوسری بات ہے، لمبوترے چہرے والے غیر ملکی نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ اس نے دوبارہ سر سلطان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا بتاؤ؟ کہہ تو دیا ہے کہ میرا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر سلطان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تو کوشش کی تھی کہ تم تشدد سے بچ جاؤ، لیکن اگر تم خود ہی بزد ہو تو پھر ٹھیک ہے، مار کر اب تم اپنا کام کر سکتے ہو، باس نے سرد لہجے میں کہا، اور مارکر نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اس باس کے اس فیصلے سے دلی مسرت ہوئی ہو۔ مارکر نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک انتہائی تیزدار کا خنجر نکالا اور پھر سر سلطان کی طرف بڑھنے لگا۔ سر سلطان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ رک جاؤ مارکر، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہ بڈھا جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ غیر ملکی باس نے مارکر کو روکتے ہوئے کہا، تو پھر باس؟ مارکر نے مڑ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، جاؤ جاؤ جاؤ، جا کر پروفیسر کو بلا لاؤ جلدی، وہ ایسے آدمی سے بات اگلوانے کا ماہر ہے، باس نے سخت لہجے میں کہا، اور مارکر سر ہلاتا واپس مڑا اور پھر تیزی سے ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ تم ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو
तो फिर तुम्हें भी मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए। बास ने सपाट लहजे में जवाब दिया और सर सुल्तान होंठ बेच कर खामोश हो गए। तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, बास ने चंद लम्हों बाद मुसल्लह अपराध से कहा और खुद भी 30 कदम उठाता दरवाजे से बाहर चला गया। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन लोग हो? सर सुल्तान ने मुसल्लह अपराध से बात करते हुए कहा, लेकिन वो बुद्ध की तरह साकित खड़े रहे। उन्होंने बिल्कुल ही सुनी कर दिया। अब सर सुल्तान भी खामोश हो गए और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा दोबारा खुला और इस बार बास और मार्कर के साथ एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बर्फ के तरह सफेद थे और आंखों पर गहरे रंगों का चश्मा लगाया हुआ था। प्रोफेसर, ये है सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान, बास ने सफेद बालू वाले से मुखातिब होकर कहा और सफेद बालू वालों ने असबात में सर हिला दिया, लेकिन वो बोला नहीं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, इसकी टाइप खासा सख्त आदमी है, लेकिन बहरहाल ये बोल पड़ेगा। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर ने कहा और फिर इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चुपटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलकर इसमें मौजूद सिरिंज बाहर निकाल और बॉक्स वापस जेब में डालकर वो सर सुल्तान की तरफ बढ़ा और उसने सिरिंज की सुई पर लगी हुई कैप हटाकर बड़ी बेदर्दी से सुई सर सुल्तान की बाजू में घूम दी। सर सुल्तान होंठ बेचने खामोश बैठे रहे। जाहिर है इसका सिवा और कर भी क्या कर सकते थे। सिरिंज में मौजूद बेरंग सियाल जब सर सुल्तान के बाजू में चला गया तो प्रोफेसर ने सुई बाहर खींची और सिरिंज को एक तरफ उछालकर वो 2 कदम पीछे हटा और फिर सर सुल्तान के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। सर सुल्तान को अब यूँ महसूस होने लगा जैसे इनके खून दौरान यकलख इंतहाई तेज हो गया हो और दिमाग में साए साए की आवाज़ें उभरने लगी। चंद लम्हों में ये आवाज़ें गूंज रही, फिर जैसे हर चीज़ मुंजमद हो जाती, इस तरह इनका ज़हन भी खाली हो गया और साथ ही उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे रगों में इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ खून यकलख रुक गया हो और उसके साथ ही इनका दिल इस तरह बैठने लगा जैसे ब्लड प्रेशर के दौरे के दौरान अचानक दिल बैठना महसूस होता है। ठीक है, सही रिएक्शन हुआ है, प्रोफेसर के हल्क से अल्फाज निकले और सर सुल्तान को यूँ महसूस हुआ जैसे प्रोफेसर की आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। इस लम्हे प्रोफेसर ने यकलख आंखों से ऐंक उतारी। सर सुल्तान ने देखा कि इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी सुर्खी है और फिर सर सुल्तान को इसकी आंखों से तेजी फैलती हुई महसूस हुई। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान को ये फैली हुई आंखों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अचानक प्रोफेसर की गूंजदार आवाज सर सुल्तान के कानों से टकराई। सुल्तान। सर सुल्तान के ज़हन में जैसे कोई कीड़ा सब कुल बुला रहा हुआ और फिर न चाहने के बावजूद इनके लब हिले और इनके कान में अपने बोलने की आवाज सुनाई। क्या तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का पता जानते हो? प्रोफेसर ने दोबारा पूछा और इस बार भी सर सुल्तान को यही महसूस हुआ कि जैसे इनके ज़हन में कोई लंबा सा कीड़ा तेजी से रेंगा हो और इनके लब खुद ब खुद हरकत में आ गए। हाँ, जानता हूँ। सर सुल्तान को अपनी आवाज़ सुनाई दी और वो खुद ही हैरान रह गए कि उन्होंने ये जवाब कैसे दे दिया। क्या पता है? प्रोफेसर ने पूछा और सर सुल्तान ने अपनी आवाज़ में उससे बता दिया। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ को जानते हो? प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, सर सुल्तान ने जवाब दिया। वो किसी मैकेनिकी तरीके से खुद ब खुद जवाब देते जा रहे थे। कौन है वो? प्रोफेसर ने पूछा। एग्जीक्यूटिव, सर सुल्तान ने जवाब दिया। क्यों, वो अकेला हेडक्वार्टर में रहता है? प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, सर सुल्तान ने जवाब दिया। इससे पूछो कि इसका क्या ताल्लुक है इससे? बाज की सरगोशियाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इसकी आवाज़ ने सर सुल्तान के ज़हन को कोई असर न छोड़ा। लेकिन जब यही सवाल प्रोफेसर ने दोहराया तो इसके ज़हन में कीड़ा रहने लगा। वो सरकारी तौर पर मेरे महकमे का मातहत है, लेकिन अमलन वो मेरा मातहत नहीं है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। इस लम्हे बास ने प्रोफेसर के कान में सरगोशी की आवाज़ इतनी आहिस्ते थी कि सर सुल्तान न सुन सके। क्या वो तुम्हारी बात मान सकता है? प्रोफेसर ने पूछा। मान भी हो सकता है और नहीं भी मान सकता है।
اس کی مرضی ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ اگر تم اسے کہو کہ کوئی فائل وہ تمہیں دے دے تو کیا وہ مان جائے گا؟ عباس کی سرگوشی کے بعد پروفیسر نے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، سر سلطان نے جواب دیا، اور عباس نے پھر پروفیسر کے کان میں سرگوشی کرنا شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک اسے کچھ کہتا رہا تھا، لیکن آواز سر سلطان کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سنو سلطان، تم میرا حکم ماننے پر مجبور ہو، بولو ہاں۔ پروفیسر نے کہا ہاں۔ سر سلطان نے مکان کے انداز میں جواب دیا، جو میں تمہیں حکم دوں گا تم ویسے ہی کرو گے، بولو ہاں۔ پروفیسر نے کہا ہاں۔ سر سلطان نے جواب دیا، تو ایکسیکیٹو کا فون نمبر بتاؤ، پروفیسر نے پوچھا، اور سلطان نے جواب میں ایکسیکیٹو کا نمبر بتا دیا۔ اب میرا حکم سنو، تم فون پر ایگزیکٹو سے کہو گے اپنی کسٹڈی میں موجود فائل لے کر اس 0x1 پوری طور پر تمہاری کوٹھی پر پہنچائے، پوری طور پر۔ کیا تم نے میرا حکم سن لیا؟ پروفیسر نے کہا ہاں سن لیا۔ سر سلطان نے جواب دیا، یہ ریسیور تمہارے چہرے کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ پروفیسر کی آواز سنائی۔ اس لمحے سر سلطان کے کانوں میں ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی، اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسیکیٹو۔ سر سلطان کے کانوں میں آواز پڑی، سلطان بول رہا ہو، اپنی کسٹڈی میں موجود فائل x1 پوری طور پر میری کوٹھی پر پہنچا دو۔ سر سلطان نے بینکان کے انداز میں کہا، آپ کے لہجے میں وہ کیا ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ اپنی کسٹڈی میں موجود فائل x0x1 پوری طور پر میری کوٹھی پر پہنچا دو۔ سر سلطان نے دوبارہ اسی بینکان کے انداز میں فقرہ دہرایا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی۔ اب تم ساری بات بول جاؤ گے، تمہیں دیکھ کر یاد نہیں رہے گا کہ تم کہاں تھے، تم نے کن کن کو دیکھا اور تم نے کیا باتیں کی۔ میرا حکم بولو ہاں۔ پروفیسر کی آواز سنائی دی، ہاں۔ سر سلطان نے جواب دیا، اب تم سو جاؤ گے، اور پھر جب تم جاگو گے تو میرے حکم کے مطابق کچھ یاد نہ ہوگا، اب سو جاؤ۔ پروفیسر کی آواز سنائی دی، اور سر سلطان کے ذہن پر ایک بار پھر تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔